بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، عنایا جی موائس میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ دور دراز کے کسی قصبے میں ایک محنتی لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ دن بھر قریبی جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور شام ہوتے ہی وہ لکڑیاں قصبے کے بازار میں بیچ آتا ہے۔ ان لکڑیوں کے بدلے اسے جتنے پیسے ملتے وہ بہت زیادہ تو نہ ہوتے تھے، مگر سادہ مزاج لکڑہارے اور اس کی بیوی کی گزر بسر کے لیے کافی تھے۔ لکڑہارے کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ گھر کا سونا پن دور کرنے اور اپنی بیوی کا دل بہلانے کے لیے اس نے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ طوطے کی ٹیں ٹیں اور بول چال چھوٹے سے گھر میں رونق لگائے رکھتی تھی۔ اس طوطے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کے پروں میں دو چمکتے ہوئے سنہرے پر بھی تھے۔ ان پروں کی چمک اتنی تھی کہ وہ سونے کے معلوم ہوتے تھے۔ سارے قصبے میں لکڑہارے کے اس طوطے کی دھوم تھی۔ بہت سے لوگوں نے لکڑہارے اور اس کی بیوی سے اس طوطے کو منہ مانگے داموں میں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر دونوں میاں بیوی اس طوطے کو اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے تھے، اس لیے انہوں نے طوطے کو فروخت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس قصبے میں رحمو نام کا ایک لڑکا بھی رہتا تھا، جو قصبے کے واحد حلوائی کا اکلوتا مگر نکما بیٹا تھا۔ حلوائی کی شدید خواہش تھی کہ رحمو کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹائے، مگر رحمو کا کام دن بھر شیخیاں بگھاڑنا اور جادوئی کہانیاں پڑھنا تھا۔ اس نے جانے کہاں سے سن لیا کہ لکڑہارے کا طوطا کوئی عام طوطا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جادوئی طوطا ہے۔ اس کے دونوں سنہرے پروں کو روشنائی میں ڈبو کر جو بھی لکھا جائے گا وہ سچ ہو جائے گا۔ وہ لکڑہارے اور اس کی بیوی کے پیچھے پڑ گیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح طوطا اس کے ہاتھ فروخت کر دے، مگر دونوں نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی صاف انکار کر دیا۔ ان کے اس حد درجہ انکار نے رحمو کا شک یقین میں بدل دیا کہ ہو نہ ہو یہ طوطا جادوئی طوطا ہے۔ رحمو طوطا حاصل کرنے کے لیے دن بھر مختلف منصوبے بناتا رہتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس طوطے کو چرائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ لکڑہارے کے گھر کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ رحمو کے خیال میں رات کے اندھیرے میں وہ آسانی سے اس دیوار کو پھلانگ کر طوطے کا پنجرہ اٹھا کے لا سکتا تھا۔ ایک رات جب سب گہری نیند سو رہے تھے، رحمو اپنے گھر سے نکلا۔ وہ احتیاط سے چلتا ہوا لکڑہارے کے گھر جا پہنچا۔ آگے پیچھے نظر دوڑا کر وہ دیوار پر چڑھ گیا، مگر جب دوسری طرف اترنا چاہا تو ایک دم اس کا پاؤں پھسلا اور زوردار آواز کے ساتھ صحن میں جا گرا۔ لکڑہارا صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر سو رہا تھا۔ وہ زوردار آواز سنتے ہی آنکھیں ملتا ہوا جاگ گیا۔ حواس بحال ہونے پر کیا دیکھتا ہے کہ گھر کے صحن میں ایک اجنبی شخص سر سے لے کر پاؤں تک کالے کپڑوں اور چہرے پر نقاب لگائے ہوئے پڑا گرا رہا ہے۔ لکڑہارے نے چور چور کا شور مچا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کے گھروں سے لوگ ڈنڈے لے کر لکڑہارے کے گھر آ کر رحمو کے بیٹے کی خوب پٹائی کرتے ہیں۔ اس کا سارا خمار اتر گیا اور پھر وہ کہنے لگا
میری توبہ، میں آئندہ چوری نہیں کروں گا بلکہ محنت کروں گا، کیونکہ جادو کچھ نہیں ہوتا، محنت سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سچ کہا کسی نے، محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے یہ سٹوری آپ کو کافی پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، عنایا چیمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔